في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میں موجود ہوں مفتی شکیل احمد صاحب کے مدرسے جامع مسجد و مدرسہ عمر ابن خطاب کے بالکل سامنے. یہ مدرسہ اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس کے دارالافتاء کا وزٹ کرائیں گے. مفتی شکیل صاحب میرے کافی دیرینہ دوست ہیں. ایک غائبانہ ان کے ساتھ ہمارا تعارف رہا ہے, براہ راست ان کے ساتھ ایسے ملے نہیں ہیں ہم. تو آج موقع ملا ان کے مدرسے آمد کا, تو ہم آئے, دیکھا ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دارالافتاء کا وزٹ کریں, چونکہ ہمارا تعلق دارالافتاء کے ساتھ ہے اور انہوں نے بہت ہی بہترین دارالافتاء بنایا ہے. اتنا بہترین کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں. میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئٹہ کے ہر دارالافتاء ایسا ہونا چاہیے, اس کے اندر یہی خوبصورتی ہونی چاہیے. آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو دارالافتاء کا وزٹ کراتا ہوں. یہ دارالافتاء ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر سہولت جو موجود ہے. خوبصورتی کو آپ اس کے دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ آپ دیکھیں کہ یہ پہلی یہ نشست ہے. یہ نشست جو ہے کس پیارے انداز میں بنائی گئی. آپ دیکھیں کہ پیچھے سے فوم ہے, اور ٹیبل آپ دیکھیں اس کا, اور فوم آپ پیچھے سے دیکھیں, اور اس کی ڈیزائننگ آپ دیکھیں, اور اس سے بڑھ کر کے آپ قالین دیکھیں کہ کتنا بہترین قالین یہاں پہ بچھائے گئے. مہنگے داموں پیسے خرچ کیے گئے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ کیا گیا ہے. کتابیں ہیں, اب الماریاں ابھی تک تھوڑی سی خالی ہیں, ہو سکتا مزید کتابوں کا آرڈر بھی دیا گیا ہے کہ وہ بھی آ جائیں گے. اب یہ پلر آپ دیکھیں کہ اس پر کتنے خوبصورت انداز میں جو یہ ایکویریم بنایا گیا ہے. انسانوں کے ساتھ ساتھ ادھر حیوانوں کے لیے بھی جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جاتا ہے. اب بہت ہی پیارے انداز میں آپ دیکھیں کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں ہر دارالافتاء ایسا ہونا چاہیے. کوئٹہ کے اندر ہر ہے, مطلب لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے. لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. یہ دوسری نشست کی طرف چلتے ہیں. یہ دوسرا ہے, یہ نائب مفتی اسے کہتے ہیں, یہ ان کی نشست ہے. ہر دارالافتاء کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے اور باقی جو نائبین ہوتے ہیں. یہ دوسرا ہے, اور اس کے ساتھ جو یہ تیسری نشست ہے. اور جو نائب ہوتے ہیں, معاون مفتی جسے کہتے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی نشستیں. آگے جو وہ رئیس دارالافتاء کا ہے, تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ رئیس کی جگہ ہے. بہت بہترین ہو سکتا ہے مفتی شکیل صاحب خود یہاں پہ بیٹھیں, کسی بڑے مفتی کو آپ دیکھیں یہاں پر اگر ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. بہت بہترین کشادہ جگہ بنائی ہے, اور پیچھے سے فوم بھی ہے. ٹیبل آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی لکڑی اس میں استعمال کی گئی. اندر سے آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ٹیبل بعض دفعہ انسان جب کھولتا ہے نا تو واپس اس کو پکڑنا پڑتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ ایسے ڈیزائننگ کیا گیا ہے کہ یہ خود رک جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرتا نہیں. اگر آپ نے اس کو کھول دیا بس اس کو پھر پکڑنے کی ضرورت نہیں, بس آپ اس کو بالکل چھوڑ سکتے ہیں. یہ سوئچ بورڈ بھی ہے, مطلب اس میں آپ جو ہے لیپ ٹاپ وغیرہ لگا سکتے ہیں. اور ایک آخری چیز میں آپ حضرات کو دکھانا چاہتا ہوں, دیواریں آپ دیکھیں کس پیارے انداز میں کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے. جس کاریگر نے بھی کیا ہے اس نے بھی. یہ پلر آپ دیکھیں بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ, جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور آخری جگہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک کمپیوٹر رکھا جائے گا. اور آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ لوگ جو ہے ہاتھ کی لکھائی کے بجائے جو وہ کمپیوٹر کی لکھائی کو پسند کرتے ہیں, تو یہ اس کے لیے بنائی گئی ہے. بیک گراؤنڈ آپ اس کا دیکھیں, یہاں پہ جو یہ کی بورڈ رکھنے کی جگہ ہے, نیچے اس کا مکمل سسٹم رکھا جائے گا, اور یہ پرنٹر بھی ہوگا. لیپ ٹاپ بھی یہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن جگہ آپ دیکھیں کہ کس انداز میں بنائی گئی. تو بہت ہی بہترین جگہ ہے. میں جتنے بھی اس کی تعریف کروں کم ہے. میں آپ حضرات سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں, دارالافتاء کا وزٹ کریں, اور مفتی صاحب کے ساتھ جو آپ جو معاون بنیں. ایک نظر آپ کو آخری دفعہ دارالافتاء بھی دکھا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لائٹنگ کی ہوئی ہے. مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا وزٹ ہے. آپ آئیں, وزٹ کریں, اور مفتی صاحب کے ساتھ معاونین بن جائیں.